لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کمپیوٹر میموری کے حوالے سے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا بلٹ ان میموری کو. آج ہم نے اس ٹاپک کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہمارا آج کا جو فرسٹ ہے میموری کی ٹائپ ہے وہ ہے ریم. ریم از کالڈ رینڈم ایکسیس میموری. میموری کو ایکسیس کرنے کے دو میتھڈز ہم نے پڑھے تھے جن میں سے ایک تھا سیکوینشیل ایکسیس میموری اور دوسرا تھا رینڈم ایکسیس میموری. رینڈم ایکسیس ایک ایکسیس کرنے کا میتھڈ ہے جس میں ہم انڈیکس کی مدد سے کسی بھی لوکیشن پر موجود ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اٹ از اپوزٹ آف سیکوینشیل ایکسیس میموری. ہم نے دیکھا کہ provide interface between CPU and peripheral devices. ہمارے کمپیوٹر کے اندر جتنی ورکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ CPU کرتا ہے. اب باقی جتنی ڈیوائسز ہیں they are helping hands of CPU. CPU needs data. Input devices provides data. CPU wants to display results. Output devices are used for this purpose. CPU needs to save data for future use. Storage devices are used for this purpose. CPU wants to send data to other computers. Communication devices are used for this purpose. Means کہ CPU جو ہے وہ سینٹرل ڈیوائس ہے جس نے تمام کام کرنے ہیں. باقی ہمارا انپٹ یونٹ، آؤٹ پٹ یونٹ، اسٹوریج یونٹ اینڈ کمیونیکیشن یونٹ، ان سب کو ہم پیریفرل ڈیوائسز کہتے ہیں. اب جب ان ڈیوائسز سے ڈیٹا لیا جاتا ہے یا ان کو دیا جاتا ہے، سی پی یو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ ان ڈیوائسز اور سی پی یو کے درمیان ایک میموری ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم ریم کہتے ہیں. جتنی بھی ڈیوائسز کمیونیکیشن کرتی ہیں وہ ساری چیزیں پہلے ریم کے پاس جاتی ہیں اور ریم سے سی پی یو کے پاس جاتی ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم کوئی بھی سافٹ ویئر جو اوپن کرتے ہیں تو وہ دو سٹیپس میں اوپن ہوتا ہے. پہلے سٹیپ میں لوڈ ہوتا ہے، دوسرے سٹیپ میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. لوڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوریج ٹو ریم، یعنی ہماری جو نارمل سافٹ ویئر ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، وہ اسٹوریج ڈیوائسز میں سیو ہوتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم نے ان کے بارے میں ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے. تو ان اسٹوریج ڈیوائسز سے وہ سافٹ ویئر پہلے اسٹیپ میں ریم میں آتا ہے اور دوسرے اسٹیپ میں وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے. تو کوئی بھی سافٹ ویئر اوپن جب کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے، لیکن ڈسپلے ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لوڈ ہوتا ہے. لوڈ ہونے کے لیے ریم کا ہونا ضروری ہے اور ریم ہوگی تو وہ سافٹ ویئر لوڈ ہوگا، لوڈ ہوگا تو ہمارے سامنے ڈسپلے ہوگا. اس سے ہم یہ ریزلٹس لیتے ہیں کہ ریم کا ہمارے کمپیوٹر کی فنکشننگ کے لیے کمپیوٹر کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. کیونکہ ریم کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو ہمارا کوئی سافٹ ویئر لوڈ نہیں ہوگا اور جب لوڈ نہیں ہوگا تو ہمارے سامنے کوئی چیز ڈسپلے نہیں ہوگی. اس لیے جو ہم نے کنسپٹ دیا تھا کہ میموری از دی ریکوائرمنٹ آف کمپیوٹر، مینس کہ میموری کے بغیر کمپیوٹر کوئی آپریشن پرفارم نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریم از اے میموری ڈیوائس. دوسرے نمبر پر ہم نے کہا کہ ریم از ٹیمپرری میموری. ٹیمپرری میموری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا صرف اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک وہ ایکٹیو ہوتا ہے، جب تک اس کے اوپر کام ہونا ہوتا ہے. جب ریزلٹس پروڈیوس ہو جاتے ہیں، ریزلٹس ڈسپلے ہو جاتے ہیں، سافٹ ویئر کلوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی ریم کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور اس کو نئے ڈیٹا سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اس کو ہم وولیٹائل میموری کہتے ہیں. وولیٹائل میموری ایسی میموری ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے آن ہونے کے بعد ایکٹیو ہوتی ہے اور کمپیوٹر کے آف
اور وہ ایک دفعہ ریم میں آ جاتا تھا، اس کے بعد وہ اس وقت تک ریم میں موجود رہتا تھا جب تک کہ ہم کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن نہیں کرتے۔ سیو ڈیٹا وین پروگرام اوپن، یعنی ڈیٹا کو وہ سیو کر دیتی تھی جب پروگرام اوپن ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب تک کمپیوٹر آف نہیں ہوتا تھا اس وقت تک وہ پروگرام ریم میں موجود ہے۔ نو نیڈ ٹو ریفریش۔ ریفریش کیا ہے یہ ہم آگے آپ کو میں کنسپٹ دیتا ہوں۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس ڈی ریم، ڈائنامک ریم، سیو ڈیٹا وین پروگرام اوپن۔ یہ کام دونوں کا سیم ہے، یہ اسٹیٹک ریم میں جب ہم پروگرام اوپن کرتے ہیں سیو ہو جاتا ہے، اور ڈائنامک ریم میں فرق کیا ہے؟ نو نیڈ ٹو ریفریش، ریفریش اٹ سیلف آفٹر اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ۔ ہمارے پاس جب تک ٹیکسٹ یوزر انٹرفیس رہا، ہماری جو ریم ہے جس کو ہم نے اسٹیٹک ریم کا نام دیا وہ ہمارے لیے آپریشن پرفارم کرتی ہے۔ لیکن جب ہم آئے گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اندر، ہمارے پاس نمبر آف پروگرامز بھی انکریز ہو گیا، ہمارے پاس ڈیٹا کی کوانٹٹی بھی بڑھنا شروع ہو۔ اب ہم گرافیکل انٹرفیس کے اندر ایک پروگرام اوپن کرتے ہیں، اس کو یوز کیا، کلوز کیا، دوسرا پروگرام اوپن کر لیا، تیسرا پروگرام اوپن کر لیا، چوتھا پروگرام اوپن کر لیا۔ اب ریم کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ جب ایک پروگرام آپ نے اوپن کیا، اس کو کلوز کر دیا، وہ ریم میں موجود ہے۔ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا تھا کہ جب شروع میں گرافیکل انٹرفیس میں ہم آئے تو آفٹر سم ٹائم ہمارا کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اسے ریم چاہیے، اور ریم فل ہو جاتی تھی تو ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا؟ ہمیں کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ پرانے پروگرامز جو ہیں وہ ریم میں سے ڈیلیٹ ہو جائیں اور نئے پروگرامز کے لیے ہمیں اسپیس اویلیبل ہو جائے۔ لیکن کمپیوٹر کو بار بار ریسٹارٹ کرنے سے ہمارے کام کا بہت زیادہ خرچ ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا کیوں نہ ایسی ریم بنائی جائے جو خود بخود آٹومیٹیکلی خود کو ریفریش کرے۔ ریفریش میں وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو ریم ہے وہ چیک کرتی ہے کہ کون سے پروگرامز ایکٹیو ہیں اور کون سے پروگرام ان ایکٹیو ہیں۔ جو پروگرام ان ایکٹیو ہیں انہیں وہ کیا کرتی تھی؟ انہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتی تھی اور ایکٹیو پروگرامز کو ارینج کر دیتی تھی، جس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا تھا؟ یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو کلوز پروگرامز ہیں ان کو جب ریم سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا تو ہمیں نئے پروگرامز کے لیے آٹومیٹیکلی اسپیس اویلیبل ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے اس ریم کو ڈائنامک ریم کہا گیا۔ جب بھی ہم کوئی بھی سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں تو ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ چیک کرتا ہے ریم کو کہ اسپیس اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر اویلیبل ہے تو وہ پروگرام ریم میں لوڈ ہو جاتا ہے، نہیں تو کیا کرتی ہے ریم آٹومیٹیکلی جو پہلے سے پروگرامز پڑے ہوئے ہیں ان جو کلوز پروگرامز ہیں ان کو کلوز کر کے نئے پروگرامز کے لیے جگہ کو اویلیبل بنا لیتی ہے۔ تو یہ جو آفٹر اسپیسیفک ٹائم پیریڈ وہ اپنے ڈیٹا کو ری رائٹ کرتی ہے، اٹ از کالڈ ریفریش۔ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں بار بار کمپیوٹر کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ہمارے پاس سیو ڈیٹا وین پروگرام اوپن، ریفریش اٹ سیلف آفٹر اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ۔ اور آج کل جو ہمارے پاس میموری استعمال ہو رہی ہے، جو ریم استعمال ہو رہی ہے، دیٹ از ڈائنامک ریم۔ یہ تھی ہمارے پاس ریم۔ سیکنڈ میموری ہے ہمارے پاس ROM، روم، ریڈ اونلی میموری۔ یہ ایسی میموری ہے جس میں یوزر کوئی چیز رائٹ نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو موجود چیزیں ہیں انہیں اوپن کر کے ریڈ کر سکتا ہے، رن کر کے اپنا رزلٹ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ میں نے ان میں کوئی چینجز کرنی ہے تو وہ چینجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے پاس
इंतकाल होते हैं। ये जो रोम है ये हमारे मदरबोर्ड का हिस्सा होती है और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बाईओएस कहते हैं। बाईओएस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारा कंप्यूटर जो है इसके अंदर हम जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कंप्यूटर के ऑन होने के बाद चेक करना, तमाम कंपल्सरी डिवाइसेस की प्रेजेंस को चेक करना और उनकी फंक्शनिंग को चेक करना। ये जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होती है और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसे बाईओएस कहा जाता है। हर मदरबोर्ड के ऊपर बाईओएस का जो है सॉफ्टवेयर वो रोम के अंदर मौजूद होता है और जो ही कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले ये एक्टिव होता है और कंप्यूटर के अंदर जो लास्ट डिवाइसेस सेव थी उन तमाम डिवाइसेस को चेक करता है, उनकी वर्किंग कंडीशन को चेक करता है। जब तक ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ओके नहीं करता उस वक्त तक हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर तमाम डिवाइसेस को ओके करेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा तो हमारी वर्किंग स्टार्ट हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग के लिए कंप्यूटर के अंदर रोम का होना जरूरी है। क्यों कि रोम होगी तो बाईओएस सॉफ्टवेयर होगा और बाईओएस सॉफ्टवेयर होगा तो हमारा कंप्यूटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ओके होगी और हम आगे कोई काम कर सकेंगे। अब ये जो रोम है इसको मजीद तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, पीरोम, ईपीरोम एंड डबल ईपीरोम। पीरोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली। शुरू में जो रोम बनाई गई उनके अंदर क्या प्रोसेस था कि जब वो बनाई जा रही है तो ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग उनमें डाटा इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अगर मशीन में कोई अप डाउन हो गया तो हमारी वो रोम ज़ाया हो जाती है। फिर क्या हुआ, फिर ये किया गया कि रोम को बनाने के बाद उसमें ये ऑप्शन रखी गई कि ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग उसमें डाटा इंसर्ट ना किया जाए बल्कि बनाने के बाद उसमें डाटा इंसर्ट किया जाए। लेकिन एक दफा जब डाटा इंसर्ट कर दिया जाता था तो वो फिर रोम बन जाती थी। तो ऐसी रोम जिसमें सिर्फ हम एक दफा डाटा लिख सके उसे हम पी रोम कहते हैं, प्रोग्रामेबल। यानी ऐसी रोम जिसके अंदर हम एक दफा डाटा लिख सकते हैं। फिर इसको एनहांस किया गया और बनाई गई एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी ऐसी रोम जिसको हम अरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी, यानी डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और नए सिरे से डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर एक ऑप्शन थी, एक प्रॉब्लम था कि इसमें डाटा आपने इंसर्ट किया है, अगर डाटा गलत हो गया तो आपको सारे डाटा को अरेज करना पड़ता था, फिर नए सिरे से डाटा इंसर्ट करना था। यानी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी कि उसमें से कुछ डाटा जो गलत है उसको डिलीट कर दिया जाए, बाकी डाटा उसी तरह मौजूद रहे, बल्कि क्या हो रहा था कि उसमें मौजूद तमाम डाटा को खत्म करके हमें नए सिरे से डाटा को इंसर्ट करना पड़ता। फिर इसको एनहांस किया गया और हमारे पास बनी इलेक्ट्रिकल अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ये दोनों सेम चीजें, ईप्रोम और डबल ईप्रोम। ईप्रोम जो है इसकी जो अरेजिंग टेक्निक है वो डिफरेंट है, इसके अंदर अरेजिंग टेक्निक डिफरेंट है। जो ईप्रोम है इसके अंदर डाटा